روپے اور ڈالر جیسی کرنسی کی قدر کا انحصار مختلف عوامل پر ہوتا ہے، جیسے ملک کی معاشی طاقت، اس کے استحکام، افراط زر کی شرح، تجارتی توازن اور مرکزی بینک کی طرف سے مقرر کردہ شرح سود۔ کسی کرنسی کی قدر کا تعین غیر ملکی کرنسی مارکیٹ سے ہوتا ہے، جہاں مختلف کرنسیوں کی تجارت ہوتی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کم قیمتی ہونے کی صورت میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک مضبوط اور مستحکم معیشت ہے جس کا GDP زیادہ ہے اور بین الاقوامی تجارت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ امریکی ڈالر کو ایک عالمی ریزرو کرنسی کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف روپے کی قدر ہندوستان میں افراط زر، مالیاتی خسارے اور تجارتی عدم توازن جیسے عوامل سے متاثر ہو سکتی ہیں، جو امریکی ڈالر جیسی مضبوط کرنسیوں کے مقابلے میں گراوٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ ہندوستانی اور پاکستانی معیشت کا حجم اور عالمی تجارت میں اس کی پوزیشن بھی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی نسبتی قدر میں حصہ ڈالتی ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ مختلف اقتصادی اور جغرافیائی سیاسی عوامل کی وجہ سے کرنسی کی قدریں وقت کے ساتھ ساتھ اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتی ہیں، اور یہ وضاحت اس بات کا عمومی جائزہ ہے کہ روپے ڈالر سے کم قیمتی کیوں ہو سکتا ہے۔ اب ہم یہ مان لیتے ہیں، ایسا ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستانی روپے اور امریکی ڈالر کے درمیان شرح مبادلہ 1:1 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی روپے کی ایک اکائی امریکی ڈالر کی ایک اکائی کے برابر ہے۔ اگر میں اس کو دوسرے الفاظ میں بتاؤں تو ان کی غیر ملکی کرنسی مارکیٹ میں ایک ہی قیمت ہے۔ اگر پاکستانی روپے اور امریکی ڈالر برابر پر پہنچ بھی جائے تو اس کے کئی نقصانات اور اثرات اور فائدے بھی ہوں گے۔ درآمدی اور برآمدی توازن۔ ایک شرح مبادلہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان درآمدات اور برآمدات کو لاگت کے لحاظ سے نسبتاً زیادہ قابل رسائی بنا سکتی ہیں، کیونکہ کرنسیاں برابر ہیں۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر دوسرے پر سرمایہ کاری اور سرمایہ کا بہاؤ۔ شرح مبادلہ میں برابری سرمایہ کاری کے فیصلوں کو متاثر بھی کر سکتی ہے۔ سرمایہ کاروں کو دونوں ملک یکساں طور پر پرکشش لگ سکتے ہیں، جس سے سرمایہ کار دوسرے ملک میں سرمایہ کرنے نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو دونوں جگہ ایک ہی فائدہ ہے، اس لیے جہاں وہ ہیں وہ اسی ہی جگہ سرمایہ لگائیں گے۔ تیسرے نمبر پر کرنسی کا استحکام ہے۔ ایک کی شرح مبادلہ کا اصول امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں اعلیٰ سطح کے استحکام کی نشاندہی کرتا ہے۔ کرنسی کا استحکام مقامی کاروباروں اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو دونوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ شرح مبادلہ مختلف اقتصادی عوامل سے متاثر ہوتی ہیں اور اکثر اتار چڑھاؤ آ سکتی ہیں، اس لیے ایک توسیع شدہ مدت کے لیے ایک مقررہ ایک شرح مبادلہ کو برقرار رکھنا مشکل ہے، اور ایسی صورتحال میں غیر ملکی کرنسی مارکیٹ میں عام نہیں ہے۔ بے شک یہاں شرح مبادلہ پاکستانی روپے اور امریکی ڈالر برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر برابر ہو گئے تو ان کے ہم کچھ اور بھی اثرات دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے مانیٹری پالیسی اور مرکزی بینک کی مداخلت۔ ایک پر شرح مبادلہ کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان اور امریکہ دونوں مرکزی بینکوں کو غیر ملکی کرنسی مارکیٹ میں مداخلت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ وہ اپنی متعلقہ کرنسیوں کو خرید یا فروخت کر سکتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سینٹرلائزڈ انویسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ مستقل رہے۔ تیسرے نمبر پہ تجارتی مسابقت۔ اگرچہ ایک کی شرح مبادلہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان آسان تجارت کو فروغ دے سکتی ہیں، لیکن یہ دوسری صنعتوں کی مسابقت بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ پاکستان میں کچھ صنعتیں کم قیمتوں کی وجہ سے امریکہ مارکیٹ میں زیادہ مسابقتی بن سکتی ہیں،
جبکہ دیگر کو اس شرح مبادلہ پر امریکی مصنوعات کے ساتھ مقابلہ کرنے میں چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے افراطی زر اور شرح سود۔ دوستو، ایک مقررہ شرح تبادلہ مرکزی بینک کی آزادی مانیٹری پالیسی چلانے کی صلاحیت کو محدود کر سکتی ہیں۔ پاکستان میں شرح سود اور افراطی زر کی سطح کو ایک کے شرح مبادلہ کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ زیادہ قریب سے موافقت کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس سے ملک کی معاشی اور حالات اور پالیسی متاثر ہو سکتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں کرنسی کے ذخائر۔ ایک مقررہ شرح مبادلہ کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے مرکزی بینک کو غیر ملکی کرنسی کے خاطر خواہ ذخائر رکھنے کی ضرورت ہوگی، اسپیشلی امریکی ڈالر۔ یہ ذخائر معاشی جھٹکوں یا طلب میں اچانک تبدیلی کی صورت میں کرنسی کو مستحکم کرنے کے لیے کام آ سکتی ہیں۔ اقتصادی انحصار پانچویں نمبر پہ آتی ہے۔ امریکی ڈالر کے استحکام اور عالمی ریزرو کرنسی کے طور پر اس کے کردار کے پیش نظر ایک کی شرح مبادلہ کا اصول امریکہ پر اقتصادی انحصار کے ایک خاص سطح کا باعث بن سکتے ہیں۔ امریکی معیشت یا پالیسیوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے پاکستان کی معیشت پر بھی اہم اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کی کرنسی کی شرح ایک سے برابر ہے۔ قیاس آرائی اور مارکیٹ کا جذبہ۔ ایک مقررہ شرح مبادلہ غیر ملکی کرنسی کی مارکیٹ میں قیاس آرائی پر مبنی سرگرمی کو راغب کر سکتی ہیں۔ تاجر ایک کی شرح سے کسی بھی سمجھے جانے والے انحراف کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، جو ممکنہ طور پر کرنسی مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ دوستو، مجموعی طور پر ایک مقررہ شرح مبادلہ کو ایک پر برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، اور اس کے پاکستان اور امریکہ دونوں کے لیے مختلف اقتصادی اور پالیسی نقصانات اور اثرات ہو سکتے ہیں۔ عملی طور پر زیادہ تر ممالک ایک لچکدار شرح مبادلہ کا نظام کو اپناتے ہیں، جس سے ان کی کرنسیوں کو مارکیٹ کی قوتوں اور اقتصادی حالات کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ لچک معاشی جھٹکوں کے لیے زیادہ لچک فراہم کرتی ہے اور مرکزی بینکوں کو ضرورت کے مطابق مانیٹری پالیسی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے قابل بناتی ہیں۔ دوستو، آج کی بھی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ